السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ الحنان المنان الذي خلق الانسان وعلمه البیان والصلاة والسلام على رسوله سید الانس والجان وعلى آلہ واصحابہ ذوی الخیر والاحسان، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ۔ صدق اللہ العظیم۔ ناد علیًّا مظہر العجائب، تجدہ عونا لک فی النوائب، کل ہم وغم سینجلی بعظمتک یا اللہ وبنبوتک یا رسول اللہ وبولایتک یا علی یا علی یا علی، غوث اعظم بمن بے سر و سامہ مدد، قبلہ دی مدد، کعبہ ایمان مدد، بگرداب بلا افتاد کشتی، ضعیفانو شکست رات و پشتی، بحق خواجہ عثمان ہارون، مدد کن یا معین الدین چشتی، مدد کن یا معین الدین چشتی، مدد کن یا معین الدین چشتی۔ آئیے سب سے پہلے بارگاہ رسالت معاب صلی اللہ علیہ وسلم میں جھوم جھوم کر درود پاک کا نذرانہ پیش کرے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اور ایک مرتبہ درود پاک پڑھے، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ افضل ہے کل جہاں سے گھرانہ حسین کا، افضل ہے کل جہاں سے گھرانہ حسین کا، نبیوں کا تاجدار ہے نانا حسین کا، اور حکومت یزید کی تو بس ایک پل کی تھی، ورنہ صدیہ حسین کی ہے زمانہ حسین کا۔ الحمدللہ ہم گزشتہ 3 روز سے امام علی مقام سیدنا امام حسن اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فضائل، ان کے مناقب سننے اور سنانے کی سعادتیں حاصل کر رہے ہیں۔ گزشتہ کل ہم نے کربلا کے سفر کا آغاز کیسے ہوا اور اس سے ملنے والے پیغامات مختصر سے وقت میں ہم نے سننے اور سنانے کی سعادت حاصل کیے، اور ہماری بات یہاں تک پہنچی تھی کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نورانی قافلہ کربلا کی میدان پر پہنچ چکا ہے، اور حور نامی شخص 1000 کا لشکر لے کر امام حسین کے سامنے موجود ہے۔ لیکن یہ جو جناب حور ہے، اہل بیت سے محبت کرنے والے ہیں، اہل بیت سے الفت رکھنے والے ہیں، اس لیے انہوں نے جب سے امام حسین سے ان کی ملاقات ہوئی اور ساتھ میں سفر بھی کیا، انہوں نے کبھی بھی امام حسین کی شان میں بے ادبی اور گستاخی نہیں کی، ہر مقام پر امام حسین کا ادب کیا، بلکہ نماز کا وقت ہوتا تو یہ حور اپنے فوجیوں کو لے کر کے امام حسین کے پیچھے ہی نماز ادا فرماتے۔ اس طرح یہ سفر ہوتا رہا، امام حسین کربلا میں پہنچے۔ اب آج کی ہماری چونکہ آخری محفل ہے، اس لیے اس مختصر سے وقت میں ہم کربلا کے میدان سے ملنے والے پیغامات کو سمجھ کر کے اسے اپنی زندگی میں اتارنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اس لیے کہ ایک بات جو میں نے کل بھی عرض کیا کہ یہ جو جنگ ہے، یہ امام حسین اور یزید پلید کی نہیں، بلکہ یہ یزیدیت اور حسینیت کی جنگ ہے۔ ہمیں دونوں کے کردار کو سمجھنا ہوگا کہ یزید کا کردار کیا ہے اور امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کردار کیا ہے۔ یزید وہ ہے جو نمازوں کو ترک کیا کرتا تھا، اور اس کے دور میں نماز نہ پڑھنے والے پر اللہ اکبر وہ کوئی نصیحت نہیں کرتا، بلکہ اس کا ماننا تو یہ تھا مسجد ویران ہو جائے، شراب خانے آباد ہو جائے، کوئی پرواہ نہیں ہے۔ اس کے دور کے اندر معاملات تو یہ تھے، وہ لڑکیوں کو نچواتا، بندروں کو نچواتا، اور بعض ہفتہ خود بیٹھ کر ناچ گانے دیکھا کرتا تھا۔ وہ یزید جو شراب
شراب پینے والا تھا۔ اب یہاں سے ایک بات ہمارے ذہن میں آتی ہے کہ آج کے دور میں اگر کوئی نشہ کرے، شراب پیے اور پھر اپنے آپ کو حسینی بھی کہے تو اس کے اوپر ایک سوالیہ نشان قائم ہوتا ہے کہ کردار یزید پر عمل کر رہا ہے اور اپنے آپ کو حسینی کہتا ہے۔ یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے کہ ایک شراب پینے والا اور نشہ کرنے والا نشہ بھی کرتا ہے اور معاذ اللہ اپنے آپ کو حسینی بھی کہتا ہے، نمازیں چھوٹ رہی ہے اور اپنے آپ کو حسینی کہہ رہے ہیں۔ میرے پیارے آقا علیہ السلام کے چاہنے والوں اور میرے عزیزوں، اس بات کو اپنے دل میں اچھی طرح محفوظ کر لو کہ صرف زبانی دعویٰ کر لینا یہ کافی نہیں، بلکہ ہمارا کردار بتائے کہ ہم واقعی میں امام حسین کے غلام ہیں۔ ہمارا کردار بتائے، ہمارے چہرے کی داڑھی بتائے کہ ہم امام حسین سے محبت کرنے والے ہیں۔ اس لیے کہ بظاہر امت مصطفیٰ میں مسلمانوں میں جس نے سب سے پہلے اپنے چہرے سے داڑھی کٹوایا اسی کا نام یزید ہے۔ سب سے پہلے مسلمان ہو کر داڑھی کٹوانے والے کا نام یزید ہے۔ ہم اپنے چہرے سے داڑھی نکالے اپنے آپ کو حسینی کہے، کیسے ممکن ہے؟ سچے حسینی بنے، صرف زبان کا دعویٰ کافی نہیں، کردار کے حسینی بنے، اپنے وجود کو حسینی بنائے۔ جب ہم راستے سے گزرے تو دیکھنے والے لوگ ہمیں پکار کر کہے کہ جو جا رہا ہے حسین اعظم کا غلام نظر آ رہا ہے۔ کردار ایسا ہونا چاہیے، ہمیں بتانے کی ضرورت نہ پڑے کہ ہم حسینی ہیں۔ حسینیت کسی رنگ کا نام نہیں ہے، حسینیت کسی رنگ کا نام نہیں ہے کہ آپ فلاں رنگ کا لباس پہن لے تو آپ حسینی نظر آئیں گے، بلکہ ہمارا چہرہ بتاتا ہے کہ ہم حسین کے غلام ہیں۔ ہمارا چہرہ گواہی دیتا ہے۔ حسین اعظم کے غلاموں کو بتانا نہیں پڑتا کہ یہ رنگ پہنو وہ رنگ پہنو، یہ تو لوگوں کے مقدر کی بات ہے کہ ان کو اعلان کر کر کے بتانا پڑتا ہے اور ہم راستے سے گزر جائے تو لوگ سمجھ جاتے حسین کا غلام جا رہا ہے، یہ مقدر کی بات ہے۔ بہرکیف کربلا کے میدان میں امام حسین 9 محرم کا دن گزر چکا ہے، 10ویں کی شب ہے۔ امام حسین نے چراغ کو بجھایا اور خطبہ دیتے ہوئے فرمایا تھا جس کو جانا ہے آج چلا جائے، اس لیے کہ سامنے یزید کا بہت بڑا لشکر آ چکا ہے۔ پہلے تو 1000 آئے، اس کے بعد ابن سعد کے ساتھ اور 4000 اور اس طرح وہ لشکر بڑھتے بڑھتے 22000 کا لشکر کربلا کے میدان میں امام حسین کے سامنے موجود ہے۔ امام حسین نے بہت سے خطبات دیے اور ابن سعد سے بھی اور بہت سے لوگوں سے آپ نے باتیں بھی کی کہ کسی طرح یہ جنگ ٹل جائے، یہاں پر جنگ نہ ہو، اس لیے کہ امام حسین کربلا کے میدان میں جنگ کرنے کے لیے نہیں گئے تھے۔ امام حسین معاذ اللہ لوگ کہتے ہیں نا کرسی کے لیے گئے تھے، کوئی کہتا ہے حکومت کے لیے گئے تھے، لیکن امام حسین نے جب کربلا کے میدان سے خط لکھا تھا، آج بھی تاریخ کی کتابوں میں موجود ہے، آپ نے حضرت جعفر طیار کے شہزادے کو جب خط لکھا تھا تو آپ نے اس خط میں باضابطہ یہ لکھ کر کے بھیجا تھا کہ ہم یہاں پر نہ تو کسی جنگ کے ارادے سے آئے ہیں نہ تو حکومت کے ارادے سے آئے ہیں، بلکہ ہم تو یہاں پر نانا کی امت کی اصلاح کی نیت سے آئے ہیں۔ امام حسین نے باضابطہ یہ خط میں لکھا کہ ہم تو نانا کی امت کی اصلاح کرنا چاہتے ہیں، انہیں صحیح راستہ بتانا چاہتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ امام حسین نے اعلان کیا جو جانا چاہتا ہے چلا جائے۔ کچھ دیر خاموشی رہی، لیکن جب نظریں اٹھا کر کے دیکھا تو خیمہ حسین میں سے ایک بھی اٹھ کے جانے کے لیے تیار نہیں ہے، سب کے سب وہاں پر موجود ہے اور سب نے یک کے بعد دیگر امام حسین کی بارگاہ میں یہی عرض کیا تھا اے حسین اعظم کہ ہماری جان چلی جائے ہمیں گوارا ہے، لیکن آپ کا دامن چھوٹ جائے یہ ہرگز گوارا نہیں ہے، جان قربان ہو جائے گوارا ہے۔ اس لیے کہ ہم تو دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی ہم تو تمنا کرتے کہ اللہ ہمیں رسول اور آل رسول کی غلامی میں زندہ رکھ اور انہی کے ساتھ ہمارا حشر فرما۔ ہمارے امام نے تو ہمیں یہاں تک سکھا کر گیا، امام عشق و محبت اعلیٰ حضرت نے دعا تعلیم دی اور تعلیم میں یہاں تک سکھا کر کے گیا کہ جب بھی دعا کرو تو یوں بھی کہا کرو یا الہی دو جہاں میں خادم آل رسول اللہ کر، حضرت آل رسول مقتدیٰ کے واسطے۔ امام نے تو ہمیں تعلیم دی، دعا کیا کرو کہ دنیا و آخرت میں ہم آل رسول کے غلام بن کر کے رہے، انہی کے لیے اپنا سب کچھ قربان کر دو، سادات کے نام پر اپنی زندگی قربان کر دو، یہی اہل سنت والجماعت کا طریقہ ہے۔ لیکن ہاں
ایک بات جو ابھی اشارہ دیا گیا، صرف علی علی کہنے کا نام ایمان نہیں ہے، صرف اہل بیت کے نعرے لگا لینے کا نام ایمان نہیں ہے، بلکہ امام عشق و محبت کی زبان میں ہی اگر میں کہوں تو امام کہتے ہیں اہل سنت کا ہے بیڑا پار، اصحاب حضور نجم ہے اور ناؤ ہے عطرت رسول اللہ کی۔ اللہ نے دو ہاتھ اس لیے ہمیں عطا کیے، ایک ہاتھ میں صحابہ کا دامن ہو اور دوسرے ہاتھ میں اہل بیت کا دامن ہو۔ یہ ہماری زندگی ہونی چاہیے، ہم نہ تو صحابہ کا دامن چھوڑے نہ اہل بیت کا دامن چھوڑے، اور یہ صرف اہل سنت کا مقدر ہے، اہل سنت کا مقدر ہے کہ ہم سنیوں کے دونوں ہاتھ میں لڈو موجود ہے، یہ صرف اہل سنت کا مقدر۔ محرم کے دنوں میں بھی اگر کوئی ہمارے محلوں میں علاقوں میں آئے اور صرف اہل بیت کا نام لے، ٹھیک ہے، ہم سنتے اہل بیت کے تذکرے، ان کی فضیلتیں، لیکن اگر کوئی اہل بیت کا تذکرہ کرتے ہوئے معاذ اللہ صحابہ اکرام کی شان میں توہین کرے تو یہ ہمیں ہرگز گوارا نہیں، یہ ہمارے ایمان کو گوارا نہیں ہونا چاہیے کہ کوئی صحابہ کی توہین کرے، صحابہ کی گستاخی کرے۔ بہرکیف امام حسین نے اعلان کیا لیکن کوئی بھی چھوڑ کے جانے کے لیے تیار نہیں۔ یہاں سے میرے عزیزو ایک پیغام جو کربلا کے میدان سے ہمیں بہت سے پیغام مل رہے ہیں، ان میں ایک پیغام ہمیں وفاداری کا بھی ملتا ہے کہ ہم نے وفاداری کیسے نبھانی ہے۔ ایک بار جس کا دامن تھام لیا چاہے جان چلی جائے اس کا دامن ہرگز نہیں چھوڑا جا سکتا، اسے وفاداری کہتے ہیں۔ آج تو معاملہ ایسا ہے کہ وفاداری کی اگر بات کی جائے تو یہاں تک دیکھنے کے ملتا ہے لوگ تو اب پیر سے بھی وفاداری نہیں کرتے۔ ایک پیر کے ہاتھ میں ہاتھ دے دیا، پھر چند دن گزرے کسی نے ہمیں بہکا دیا، کوئی ایسا پیر مل گیا، ارے میرا مرید بن جا نماز معاف ہو جائیں گی، تو ہم نے پھر دامن چھوڑ دیا۔ اس لیے کہ آج تو نئے پیروں کا دور ہے، الگ الگ پیر آتے ہیں، اور ہم کیا کرتے ہیں ایسے پیروں کے چکر میں آ کر کے پھر اپنے کامل پیر کا دامن بھی چھوڑ دیتے ہیں، معتبر پیر کا دامن بھی چھوڑ دیتے ہیں۔ لیکن میرے عزیزو جو ہمیں دھوکہ دے رہے ان کو بھی سمجھو، ان کے دھوکے کو بھی سمجھو، اس لیے کہ نماز امام حسین پر معاف نہیں تو آج کے دو کوڑی کے پیر پر کیسے معاف ہو سکتی ہے؟ کربلا کے میدان میں امام نماز ادا کر رہے ہیں، پانی نہیں تو تیمم کر کے نمازیں پڑھ رہے ہیں، اور یہ گھر میں بیٹھ کر کہتے ہیں نماز معاف ہے۔ جب مریدوں سے پوچھے آپ کے پیر نے نماز کہاں پڑھی، کہتے ہیں مکے میں پڑھی ہے، مدینے میں پڑھی ہے۔ اچھا پھر کھانا بھی مکے میں جا کر کھاتے ہوں گے، پانی بھی مکے میں جا کر پیتے ہوں گے؟ نہیں، وہ تو ابھی ہمارے ساتھ کھانا کھا رہے تھے۔ جب کھانا یہاں کھا رہے تو نماز مکے میں کیسے؟ جب پانی یہاں پی رہے تو نماز مکے میں کیسے؟ ارے جو بندہ مومن مرد کامل ہندوستان میں رہ کر کے روزانہ فجر کی نماز کے وقت لوگوں کو کعبے کی صحن میں نظر آتا تھا، وہ معین الدین اجمیری بھی فجر کی نماز اجمیر میں ادا کرتا تھا۔ روزانہ غریب نواز کی کرامتوں میں موجود ہے کہ فجر کی نماز سے پہلے میرے خواجہ لوگوں کو حرم کعبہ میں نظر آیا کرتے تھے، لیکن فجر کی نماز کی امامت اجمیر مقدس میں فرما رہے۔ جو اپنے کرامت کے ساتھ مکہ مکرمہ پہنچ جائے وہ فرض کے وقت اپنے شہر میں آ جائے، اور آج کل کے لوگ ہمیں نماز نہیں، ہم کو تو مکے میں نماز پڑھنی ہے۔ بہر کے وفادار بنے، کربلا سے ہمیں پیغام مل رہا ہے۔ ایک بھائی بلکہ آج بے وفائی کا دور اتنا عام ہو گیا کہ آج بچے اپنے ماں باپ کے وفادار نہیں بن رہے، بچے ماں باپ سے بے وفائی، سگا بھائی اپنے سگا بھائی کا وفادار نہیں ہے، بھائی بہن میں وفاداری نہیں ہے، دوست میں وفاداریاں ختم ہو چکی ہے۔ یہ بے وفائی کا ایسا دور آ گیا، اللہ اکبر، کہ بعض آپ اپنا خود کا بیٹا باپ کو گھر سے دھکے مار کر نکال رہا ہے۔ یہ ایسی بے وفائی کا دور ہے کہ ایک بھائی چند روپیوں کے لیے اپنے بھائی کا قتل کرتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ یہ بے وفائی کا دور، لیکن کربلا کے قصے کو اور کربلا کے واقعے کو ہر سال سننے والوں، بار بار سننے والوں، کربلا کے واقعات تو ہم سنتے، درس لے کر کے جاؤ کہ ایک بھائی کو بھائی سے وفاداری کیسی ہوتی ہے۔ یہ حضرت عباس علم بردار ہمیں بتا رہے ہیں کہ بھائی اپنے بھائی سے وفاداری کیسے نبھاتا ہے، اور پھر سگا بھائی بھی نہیں ہے، مولا علی کی دوسری بیوی کے شہزادے ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی وفاداری کیسے؟ بازو کٹ جائے گوارا ہے، لیکن اپنے بھائی کا دامن چھوڑنا گوارا نہیں۔ یہ وفاداری ہمیں کربلا کے میدان سے سکھائی جا رہی ہے۔ ایک بیٹا اپنے باپ کا کیسا وفادار ہوتا ہے، یہ علی اکبر کی جوانی
جوانی ہمیں سکھا رہی ہے۔ ایک بھتیجا اپنے چچا کا کیسا وفادار ہوتا ہے یہ حضرت امام قاسم کی شہادت بتا رہی ہے۔ یہ امام قاسم بتا رہے ہیں کہ بھتیجا اپنے چچا کا کیسا وفادار ہوتا ہے۔ ایک بہن کو اپنے بھائی سے کیسی وفاداری ہوتی ہے یہ حضرت زینب کا کردار بتا رہا ہے۔ ایک بیوی کو اپنے شوہر سے کیسی وفاداری ہوتی ہے یہ کربلا کے میدان میں امام حسین کی بیوی حضرت رباب بتا رہی ہے کہ وفاداری کیسے نبھائی جاتی ہے۔ آج وفاداری کا دور ختم ہو رہا ہے۔ اگر سچے حسینی ہے تو وفادار بننا سیکھیے، وفادار بنیے۔ بھائی اپنے بھائی کا وفادار بنے، بچے اپنے ماں باپ کے وفادار بنے، دوست کے وفادار بنے۔ لیکن دور ایسا ہے کہ آج اللہ و رسول سے ہماری وفاداریاں ختم ہو رہی ہے، تو پھر یہ وفاداریاں تو بہت بعد میں آتی ہیں۔ کہاں ہے وفاداری؟ ہم نہ تو اللہ کے وفادار بن سکے نہ تو سرور کائنات کے وفادار بن سکے۔ کہاں ہے ہماری وفاداریاں؟ کہاں ہے ہماری محبتیں؟ عزیزو وفاداری نبھانے والے بنو۔ امام حسین نے اعلان کیا سب وفادار تھے، کوئی چھوڑ کر نہ گیا۔ فجر کی نماز کے بعد اچانک یزیدیوں کی طرف سے جنگ کا اعلان ہوتا ہے، نکارہ بجتا ہے میدان کربلا میں۔ امام علی مقام اور آپ کے اصحاب تو نماز فجر کے بعد وظائف میں مشغول تھے، اور ادھر سے جنگ کا نکارہ بجتا ہے، اور ایک بدبخت جس کا نام ابن سعد ہے، یہ عمر ابن سعد سب سے پہلے امام حسین کے خیموں کی طرف تیر چلاتا ہے۔ اور یہ ابن سعد جب تیر چلاتا ہے تو پورے لشکر والوں کو مخاطب کر کے کہتا ہے لوگو تم سب گواہ رہنا کہ حسین کی طرف سب سے پہلا تیر میں نے چلایا ہے، تم سب گواہ رہنا۔ اور جب ہم یزید کے دربار میں جائے تو یزید کو بتانا کہ جنگ کی ابتدا میں نے کی ہے، تاکہ یزید نے مجھ سے جس حکومت کا وعدہ کیا ہے وہ رے کی حکومت مجھے دے دے، تم سب گواہ رہنا۔ یہاں پر تاریخ لکھنے والے کہتے ہیں کہ جو عمر ابن سعد ہے بہت بڑے باپ کا بیٹا ہے، لیکن چونکہ یزید کی طرف سے اسے لالچ دی گئی ہے کہ تجھے رے نام کے شہر کی حکومت دے دی جائیں گی، وہاں کا گورنر بنا دیا جائے گا، اس لیے لالچ میں اندھا ہو کر کے اس بدبخت نے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خیموں کی طرف سب سے پہلے تیر چلایا۔ یہاں سے ایک پیغام یہ بھی مل رہا ہے کہ سب کچھ گوارا کر لے لیکن لالچ کو اپنے دل میں نہ آنے دے۔ یہ لالچ بڑی بری بلا ہے، ہم بار بار لالچ کے بارے میں سنتے ہیں، لیکن اپنے آپ سے پوچھیں کہ ہمارے دل میں لالچ ہے کہ نہیں ہے۔ یہ لالچ اتنی خطرناک بلا ہے کہ اتنے بڑے باپ کا بیٹا عمر ابن سعد لالچ میں گرفتار ہو کر اس نے ابن رسول سے دشمنی کی، ابن رسول کے خیموں کی طرف تیر چلایا۔ یہ لالچ اتنی بری بلا ہے کہ لالچ انسان کو حق دیکھنے سے اندھا کر دیتی ہے، لالچ انسان کو حق سننے سے بہرا کر دیتی ہے۔ یہ لالچ کے پردے جب انسان کے کان پر آنکھوں پر پڑتے ہیں تو پھر انسان کو حق بات نہ تو سنائی دیتی ہے نہ تو دکھائی دیتی ہے، انسان اندھا ہو کر کے رہ جاتا ہے۔ حضرت شیخ سعدی شیرازی رحمت اللہ علیہ نے ایک واقعہ لکھا، بس اس کی طرف اشارہ دے کر اپنی بات آگے بڑھاؤ۔ ایک بادشاہ اپنے کر و فر کے ساتھ محل سے نکلا، بہت سارے وزیر بھی تھے، سواری پر سوار تھا، اور جب بادشاہ نکلنے لگا تو پورا شہر جمع استقبال کے لیے۔ بادشاہ کے سامنے ایک فقیر آ گیا، بس اختصار کے ساتھ صرف آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں۔ فقیر آ گیا، فقیر نے ایک پیالہ بادشاہ کے آگے کیا، سواری کے آگے، اور کہا بادشاہ مجھے کچھ خیرات دے دے، کچھ دولت دے دے۔ بادشاہ نے جب دیکھا کہ پورا شہر جمع ہے، ساری رعایا موجود ہے، بادشاہ تکبر میں ڈوبا ہوا تھا، اس نے سوچا کہ یہ پیالہ دے کر کے کہہ رہا ہے صدقہ دے دے، اپنے وزیر سے کہا جاؤ خزانوں میں سے سونے چاندی سے بھری ہوئی ایک تھیلی لے کر کے آؤ۔ وزیر نے تھیلی لایا تو بادشاہ نے فقیر کی طرف تھیلی بڑھاتے ہوئے کہا کہ لے، یہ لے کر کے جا، تیرے لیے ہے۔ فقیر نے کہا بادشاہ مجھے اتنی ساری دولت نہیں چاہیے، بس میں تو یہ چاہتا ہوں جو میرے ہاتھ میں پیالہ ہے تو اس پیالے کو بھر دے، صرف یہ پیالہ بھر کے دولت دے دے، میں چلا جاؤں گا، مجھے تیری یہ دولت نہیں چاہیے، یہ تھیلی نہیں چاہیے۔ بادشاہ تکبر میں ڈوب کر کے سوچنے لگا کہ میں اسے اتنی ساری دولت دے رہا ہوں اور یہ چھوٹا سا پیالہ دے کر کہتا یہ بھر دے، چلا جاؤں گا۔
بادشاہ نے اپنے تکبرانہ انداز میں تھیلی کھلوائی اور سونے اور چاندی کے جو بھی اس میں زیورات وغیرہ اور جو بھی ساز و سامان تھا نکال کر کے اس فقیر کے پیالے میں ڈالنے لگا. ڈالتا جا رہا ہے نکال کر, لیکن ایک چھوٹا سا پیالہ, پوری تھیلی ختم ہو گئی لیکن پیالہ بھرا نہیں ہے, ابھی بھی پیالہ خالی ہے. بادشاہ تکبر میں ڈوبا ہوا تھا, رعایا دیکھ رہی تھی. پھر کہاں جاؤ دوسری تھیلی لے کر کے آؤ. پھر سونا چاندی منگایا جا رہا ہے, پیالے میں ڈالا جا رہا ہے, لیکن حیرت ہے کہ چھوٹا سا پیالہ ہے لیکن بھرنے کا نام ہی نہیں لیتا, پیالہ بھر ہی نہیں رہا ہے. حتیٰ کہ وزیروں نے آ کر کے بتایا بادشاہ اب تو خزانہ بھی کم ہو رہا ہے, ہم بہت خزانہ اس کے پیالے میں ڈال چکے ہیں, کہیں ایسا نہ ہو کہ ہمارا خزانہ ختم ہو جائے. اب بادشاہ نے جب یہ سنا کہ خزانہ ختم ہو رہا ہے, اب اپنی سواری سے نیچے آتا ہے اور اب آنکھوں میں آنسو ہے اور فقیر کا ہاتھ پکڑ کر کہتا ہے بابا مجھے معاف کر دیجئے, بابا مجھے معاف کر دیجئے, میں تو تکبر میں ڈوبا ہوا تھا. اس لیے کہ کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں دنیا میں کہ ان لوگوں کو نصیحت نہیں سدھارتی لیکن مصیبت سدھار دیتی ہے. نصیحت اثر نہیں کرتی لیکن جب مصیبت آتی ہے تو پھر پتہ چلتا ہے. یہ بھی ایسے ہی تھا, مصیبت آئی تو اب معافی مانگنے لگا, لیکن پوچھتا ہے بابا سچ بتاؤ یہ پیالے کا راز کیا ہے, یہ پیالہ کس چیز کا ہے. اب وہ بابا کا جواب سنے, فقیر کہتے ہیں کہ تو تکبر کے نشے میں ڈوبا ہوا تھا, لیکن میں تجھے سمجھانے کے لیے آیا ہوں کہ جو پیالہ تو میرے ہاتھ میں دیکھ رہا ہے یہ کوئی مٹی کا یا کسی دنیا کی دھات کا بنا ہوا پیالہ نہیں, بلکہ یہ انسان کی لالچ سے بنایا گیا پیالہ ہے. یہ انسان کی لالچ سے بنا ہوا پیالہ ہے, اور میں تجھے بتانا چاہتا ہوں کہ انسان کی لالچ اتنی بری ہے کہ اسے دنیا کی ساری دولت بھی دے دی جائے تب بھی وہ اور زیادہ دولت کی تمنا کرتا ہے, اس کی لالچ کبھی پوری نہیں ہوتی. اسی لیے میرے آقا کے فرمان کا مفہوم ہے کہ اگر انسان کو سونے سے بھری ہوئی 2 وادیاں دے دی جائے تب بھی انسان تیسری وادی کی تمنا کرے گا, اس کی لالچ نہیں بھریں گی. ایک مقام پر تو آقا نے فرمایا انسان کی لالچ کو صرف قبر کی مٹی بھر سکتی ہے, صرف قبر کی مٹی انسان کی لالچ کو بھر سکتی ہے. اس لیے دیوانوں, یہ عمر ابن سعد تھا تو بڑے باپ کا بیٹا, بڑے باپ کا شہزادہ, لیکن لالچ ملی تھی حکومت کی, دولت کی, اس لیے امام حسین سے بغاوت کی, امام حسین کے خلاف کھڑا ہو گیا. اب جنگ کا اعلان بھی ہو چکا ہے, امام حسین میدان میں جانا چاہتے ہیں, لیکن جو اہل بیت کے علاوہ جو امام حسین کے ساتھ آپ کے خادم, آپ کے چاہنے والے موجود ہیں, انہوں نے امام حسین کی بارگاہ میں کہا حسین آپ ہرگز نہ جائے, آپ ابن رسول ہے, ہمارے ہوتے ہوئے آپ جنگ کے میدان میں جائے ہمیں یہ ہرگز گوارا نہیں ہے, نہ تو آپ جائیں گے اور نہ ہی اہل بیت نبوت کا کوئی فرد جائیں گا, جب تک ہم زندہ ہیں ہم آپ کے لیے کھڑے ہوں گے, ہم آپ کے ساتھ رہیں گے. اللہ اکبر. اب جو امام حسین کے عاشقین ہیں, امام حسین کے محبین ہیں, جو آپ کے ساتھ ہیں, یک کے بعد دیگرے جنگ کے میدان میں نکل رہے ہیں, جنگ کے میدان میں آ رہے ہیں. فرمایا گیا سب کے تذکرے تو اس محفل میں ممکن نہیں ہے, لیکن چند ایک کے تذکرے کر کے ہم پیغامات کی طرف بڑھے. فرمایا گیا کہ جب جنگ کے لیے جناب حور جو کل تک یزید کے لشکر کے سپہ سالار تھے, 1000 کا لشکر لے کر جو سب سے پہلے آئے تھے, جب انہوں نے دیکھا اتنی بڑی فوج ہے, جناب حور نے ایک دن پہلے جب انہوں نے دیکھا اتنی بڑی فوج امام حسین کے سامنے, امام حسین نے صلح کرنا چاہی, لیکن ان کے ایک ہی مطالبہ رہا کہ آپ یزید کے ہاتھ میں ہاتھ دے دو. امام حسین نے انکار کیا, یہ ہرگز ممکن نہیں. ان لوگوں نے جنگ کا اعلان کیا, جناب حور نے ان لوگوں سے کہا نادانو تم ابن رسول سے لڑنا چاہتے ہو اور ان کے اہل بیت نبوت کے خاندان کو تم قتل کرنا چاہتے ہو, کہ تمہارا ایمان کہاں چلا گیا, تمہارا ایمان کہاں مر گیا. جناب حور نے بہت روکنے کی کوشش کی, کوئی ماننے کے لیے تیار نہ ہوا. جب کوئی سننے کے لیے تیار نہ ہوا تو جناب حور تنے تنہا سارے فوجیوں کو, لشکر کو چھوڑ کر ایک دن پہلے جناب حور امام حسین کے غلاموں میں آ جاتے ہیں, ایک دن پہلے آتے ہیں. اور اب جب 10ویں محرم کو جب جناب حور میدان میں نکلتے اعلان کرتے ہیں کون ہے جو میرے مقابلے میں آئے, تم ابن رسول سے لڑنا چاہتے ہو, پہلے ابن رسول کے غلام سے مقابلہ کرو. فرمایا گیا جب
جناب حور نے لڑنے کے لیے میدان میں صدا لگائی، اور جب چونکہ یہ یزیدی جو تھے ان میں اکثر کوفہ والے تھے، اور کوفہ والے بڑے دوگلے قسم کے لوگ تھے، دو رخی لوگ، کبھی بھی ان کا معیار بدل جاتا تھا، کبھی کسی کے ساتھ کبھی کسی کے ساتھ۔ جب انہوں نے جناب حور کو دیکھا تو جناب حور کی بہادری پہلے ہی بڑی مشہور تھی، وہ لوگ گھبرا گئے، اور ان کی ایک عادت یہ بھی تھی کہ وہ کبھی تنہا کسی کے مقابلے میں نہیں جاتے تھے۔ یہ کوفہ والے یہ ایک ساتھ جھنڈ بنا کر کے حملہ کرتے تھے۔ تو یہاں پر جب جناب حور نے للکارا، کوئی آنے کے لیے تیار نہیں ہے، لیکن روایتوں میں آتا ہے کہ جناب حور نے جب تلوار چلانا شروع کی، جب لڑنا شروع کیا، تو چند ہی لمحوں کے اندر آپ نے کم و بیش 120 سے زیادہ یزیدیوں کو جہنم تک پہنچا دیا۔ چند لمحوں کے اندر، چند ساعتوں کے اندر 120 سے زیادہ یزیدیوں کو آپ نے جہنم تک پہنچایا، کیفر و کردار تک۔ گویا کہ جناب حور 120 یزیدیوں کو جہنم تک پہنچا کر کے اعلان کر کے بتا رہے ہیں، اے لوگوں، جو ایک دن پہلے خیمہ حسین میں آ جائے اس کی طاقت کا یہ عالم ہے، تو جس کی رگوں میں حیدر کرار کا خون دوڑ رہا ہے ان کی طاقت کا عالم کیا ہوگا، ان کی بہادری کا عالم کیا ہوگا۔ اللہ اکبر۔ جناب حور لڑتے ہیں اور لڑتے لڑتے شہید ہو جاتے ہیں، اور اس کے بعد یہ کے بعد دیگر آپ کے اصحاب لڑنے کے لیے آ رہے ہیں، لیکن پھر وہ وقت آیا جب آپ کے سارے چاہنے والے، آپ کے عاشقین یک کے بعد دیگر میدان کربلا میں شہید ہوتے ہیں۔ اب جناب عباس علم بردار اور جناب عباس کے اور 4 بھائی بھی اس وقت میدان کربلا میں موجود تھے۔ یہ جناب عباس حضرت مولا علی کے شہزادے ہیں، مولا علی کی دوسری بیوی کی اولاد ہے۔ جناب عباس بھی اور ان کے ساتھ ان کے اور 4 بھائی بھی ہیں۔ اور یہاں پر دیکھیں ایک بات کہ جناب عباس علم بردار کے جو بھائی ہیں ان کے نام تاریخ کی کتابوں میں آج بھی موجود ہے، چاہے وہ کتابیں اپنی ہو یا غیروں کی۔ نام کیا ہے؟ جناب عباس ابن علی ہے، دوسرے بھائی کا نام جناب عمر ابن علی، ایک کا نام عثمان ابن علی، ایک کا نام ابو بکر ابن علی۔ یہ نام مولا علی کے شہزادوں کے بچوں کے ہیں۔ تو جو لوگ معاذ اللہ صدیق عمر اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر الزامات لگاتے ہیں اور انہیں معاذ اللہ کہتے کہ مولا علی اور ان کے درمیان معاذ اللہ کوئی برائی تھی، اگر برائی ہوتی تو مولا علی اپنے بچوں کے نام ان کے نام پر بھلا کیسے رکھتے؟ کہ جس سے دشمنی ہو اس کے نام پر اپنے بچوں کے نام رکھے جاتے ہیں؟ ہرگز نہیں۔ مولا علی نے اپنے شہزادوں کے نام ان صحابہ اکرام کے ناموں پر رکھے ہیں، ایک کا نام صدیق رکھا، عمر رکھا، عثمان رکھا۔ بہرکیف یہ بھی موجود تھے، انہوں نے بھی اجازت طلب کی امام حسین کی بارگاہ میں کہ آپ ہمیں اجازت دے۔ حضرت عباس علم بردار کے یہ بھائی بھی جنگ میں گئے، انہوں نے بھی مقابلہ کیا، اور یہ سب کے سب یک کے بعد دیگر میدان کربلا میں شہید ہوتے ہیں۔ لیکن اب خیمہ حسین میں جناب عباس علم بردار موجود ہے، اور جناب عباس علم بردار وہ عظیم ذات کا نام ہے کہ خود امام حسین نے ان کے بارے میں فرمایا تھا کہ عباس میدان کربلا میں اور سفر کربلا میں میرے لیے ریڑھ کی ہڈی کی طرح ہے، ایک مضبوط ستون امام حسین کے قافلے کے۔ حضرت عباس علم بردار، ان کے پاس امام حسین کی شہزادی حضرت سکینہ جن کی عمر بروایت دیگر 9 سال کی ہے، یہ جناب عباس کے پاس آئی اور کہا چچا جان بڑی شدت کی پیاس ہے، اس لیے کہ 7 محرم سے امام حسین اور آپ کے اہل بیت پر، آپ کے چاہنے والوں پر پانی بند کر دیا گیا تھا، 3 دن سے وہ لوگ پیاسے ہیں، 10ویں محرم کا دن ہے۔ شہزادی آتی حضرت سکینہ، پانی بند کرنے والے کون؟ یزیدی، اور پانی جاری کرو کا پیغام دینے والے امام حسین۔ اس فلسفے کو بھی سمجھے، پانی کس نے بند کیا؟ یزیدیوں نے، اور پانی جاری کرنے کا نعرہ کون لگا رہا ہے؟ امام حسین، آپ کے اہل بیت، آپ کے ساتھ والے۔ پتا چلا آج بھی جو ہماری سبیلوں پر 10 محرم میں جو آ کر کہتے ہیں کہاں سے ثابت ہے بند کرو بند کرو، حقیقت میں بتا رہے کہ وہ یزید کے غلام ہیں، اور ہم جاری کر کے بتا رہے ہم امام حسین کے غلام ہیں، ہم امام حسین کے عاشقین ہیں، اس لیے کہ بند کرو تو یزیدی نعرے لگا رہے تھے، اور جاری کرو کا نعرہ تو امام حسین کے خیموں سے لگ رہا تھا۔ بہرکیف پانی بند ہے۔ حضرت سکینہ نے کہا کہ چچا جان شدت کی پیاس ہے۔ حضرت عباس علم بردار امام حسین کی بارگاہ میں آتے ہیں، آپ مجھے اجازت دے کہ میں سکینہ کے لیے اور آپ کے گھر والوں کے لیے پانی لے کر کے آ سکوں۔
لیکن راستے میں جو ہے ہزاروں یزیدی موجود ہے، یزیدیوں کی صفیں لگی ہوئی ہے۔ حضرت عباس علمبردار کو جب اجازت ملتی ہے امام حسین کی طرف سے، ہم سب واقعات بار بار سنتے آئے ہیں، صرف اشارہ دے کر کے ہم فیض حاصل کرنے کی کوشش کریں۔ حضرت عباس علمبردار جب میدان میں نکلتے ہیں، یزیدی فوجیوں کے پیروں کے نیچے سے زمین کھسک جاتی، اس لیے کہ حضرت عباس علمبردار جیسا بہادر، شیر خدا کا شیر، مولا علی کا یہ شہزادہ لخت جگر عباس میدان میں ہے۔ کسی کی ہمت نہیں کہ حضرت عباس کے سامنے آئے۔ حضرت عباس کے ایک ہاتھ میں پانی کا مشکیزہ ہے، ایک ہاتھ میں تلوار ہے۔ حضرت عباس علمبردار گھوڑے پر سوار ہوتے ہیں اور نہر فرات کی طرف اپنے گھوڑے کو دوڑاتے ہیں، لیکن یزیدیوں کے اندر ایک بھگدڑ مچی ہوئی ہے، اس لیے کہ عباس علمبردار یزیدیوں کی جس صف کی طرف رخ کرتے ہیں، گاجر مولی کی طرح سب کا صفایا کرتے نظر آ رہے ہیں، سب کی گردنیں اڑاتے نظر آ رہے ہیں۔ جس طرف جاتے ہیں یزیدیوں کو کاٹ کر رکھ دیتے ہیں۔ اس طرح آپ لڑتے ہوئے نہر فرات پر پہنچتے ہیں، پانی کا مشکیزہ بھرتے ہیں، اور دل چاہتا ہے، 3 دن سے پیاسے ہیں، دل چاہتا ہے کہ پانی کا ایک گھوٹ پی لے، نوش فرما لے، لیکن جیسے ہی پانی کو ہاتھ میں اٹھاتے چلو میں لیتے ہیں، ادھر حضرت سکینہ کی پیاس یاد آتی ہے، حضرت علی اصغر کی پیاس یاد آتی ہے، امام حسین کی پیاس یاد آتی ہے۔ پھر وہ پانی جو چلو بھر پانی ہاتھ میں لیا اسے بھی چھوڑ دیا۔ فرمایا گیا کہ حضرت عباس علمبردار نے اپنے گھوڑے کو جھکایا تاکہ گھوڑا نہر فرات سے پانی پی لے، لیکن روایتوں میں آتا ہے کہ گھوڑے نے بھی اپنی گردن کو ہلا کر کے بتایا کہ میں بھی پانی نہیں پیوں گا، میں بھی نہیں پانی پیوں گا۔ گھوڑے نے منع کر دیا، اس کے آپ نے سر کو پانی کی طرف جھکایا، لیکن گھوڑا بھی راضی نہ ہوا۔ یہاں سے پتہ چلتا ہے کہ یہ گھوڑے بھی امام حسین کے کیسے وفادار تھے، کیسے وفادار تھے یہ گھوڑے بھی، کہ جب اہل بیت نبوت پیاسے تو ہم پانی کیسے پی لے۔ حضرت عباس علمبردار نے پانی کا مشکیزہ بھر کر کے اپنے ہاتھ میں رکھا، اور ایک ہاتھ میں تلوار ہے، لڑتے ہوئے جا رہے ہیں۔ اتنے میں عمر ابن سعد نے، شمر نام کے اس بدبخت نے اعلان کر کے سب سے کہا کہ کوئی پیچھے نہ ہٹے، چاروں طرف سے ان کو گھیر لے، اور اب تلوار نہ چلائے، بلکہ اب ہم سب مل کر کے عباس علمبردار پر تیروں کی بوچھار کر دے۔ اور چاروں طرف سے حضرت عباس کو گھیر لیا گیا اور چاروں طرف سے تیروں کی بوچھار کر دی گئی۔ حضرت عباس کے جسم پر تیر لگتے ہیں، اور اسی اشنا کے اندر ایک بدبخت ان صفوں سے نکل کر کے باہر آتا ہے، اور پیچھے سے آ کر کے حضرت عباس علمبردار کے ہاتھ کو، جس ہاتھ سے آپ تلوار چلا رہے تھے، آپ کے ہاتھ کو آپ کے تن سے جدا کر دیتا ہے۔ حضرت عباس کا بازو کٹتا ہے، زمین پر گر جاتا ہے۔ اب حضرت عباس کے ہاتھ سے تلوار جا چکی ہے، حضرت عباس کے ایک ہاتھ میں پانی کا مشکیزہ ہے۔ کوشش یہ ہے کہ یہ پانی کسی طرح سے خیمہ حسین تک پہنچا دے، یہ پانی امام حسین تک، حضرت سکینہ تک پہنچائے، لیکن ان یزیدیوں نے آپ کے دوسرے ہاتھ پر بھی وار کیا، اور وہ پانی کا مشکیزہ آپ سے چھیننا چاہا، زمین پر گرانا چاہا، تو حضرت عباس علمبردار نے جلدی سے اس پانی کے مشکیزے کو اپنے منہ میں لے لیا، دانتوں میں پکڑ لیا۔ یہاں پر رک کر کے آپ حضرت عباس علمبرداری کی بہادری کا اندازہ لگائے کہ حضرت عباس علمبردار کتنے بہادر رہے ہوں گے، کہ ہم غور کریں، اگر ہماری ہاتھ کی ایک انگلی پر اگر معمولی سا زخم آ جائے، معمولی سا زخم آ جائے، تو آپ مجھے بتائیں، مثال کے ذریعہ ہم اس کو سمجھے کہ ہم دروازے کے پاس کھڑے ہو اور اچانک کوئی دروازہ زور سے بند کر دے، اور ہمارے ہاتھ کی ایک انگلی اگر دروازے میں آ جائے، تو اس وقت جو ہمارے درد کی کیفیت ہوتی ہے، اگر ہمارے دوسرے ہاتھ میں اگر کوئی چیز ہو تو ہم درد کی وجہ سے اس چیز کو بھی ہاتھ سے چھوڑ دیتے ہیں، وہ ہاتھ سے چھوٹ جاتی ہے اور ہم فوراً اپنے اس ہاتھ کو پکڑ لیتے ہیں۔ درد کی کیفیت کا ہم اندازہ بھی نہیں لگا سکتے، اس کا اندازہ وہی لگا سکتا ہے جس کے ساتھ کبھی یہ معاملہ پیش آیا ہو، جس کے ہاتھ پر تکلیف ہوئی ہو۔ عباس علمبردار کی بہادری کو سلام کہ ایک ہاتھ کٹ چکا ہے، دوسرے ہاتھ میں پانی کا مشکیزہ پوری طاقت سے پکڑے ہوئے ہیں تاکہ پانی خیمہ حسین تک پہنچائے۔
دوسرا ہاتھ بھی کٹ گیا تو منہ میں پکڑے ہوئے دانتوں میں. کیسی بہادری رہی ہوں گی حضرت عباس کی, کتنے بہادر رہے ہوں گے. لیکن کافروں نے پھر حضرت عباس علمبردار کے سینے پر بھی وار کیا, نیزے چلائے, تلواریں چلائی. پھر وہ وقت آیا کہ حضرت عباس علمبردار جیسے بہادر اپنے گھوڑے سے زمین پر گر جاتے ہیں, پانی کا مشکیزہ چھوٹ جاتا ہے. امام حسین نے دور سے دیکھا حضرت عباس علمبردار کو. امام حسین دوڑتے ہوئے حضرت عباس کی طرف آتے ہیں. یہ کوفی یزیدی دوڑ کر کے واپس اپنی صفوں میں جاتے ہیں, لیکن حضرت عباس علمبردار دوڑ کر حضرت عباس علمبردار کے پاس امام حسین آتے ہیں. حضرت عباس کے جسم مبارک کو, سر کو اپنی گود میں لیتے ہیں, اور اس کے بعد امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو جملے اس وقت ارشاد فرمائے تھے, امام حسین نے کہا تھا مولا میری اس قربانی کو قبول فرما, لیکن مولا حسین پر آج کے جیسا غم کبھی نہیں آیا کہ آج میرا عباس مجھ سے چھین لیا گیا, میرا عباس مجھ سے دور چلا گیا, آج میرے ریڑھ کی ہڈی ٹوٹ چکی ہے. اللہ اکبر. امام حسین نے حضرت عباس کے جسم کو اپنے کندھوں پر اٹھایا اور لے کر اپنے خیموں کی طرف آتے ہیں. حضرت عباس علمبردار بھی شہید ہو چکے ہیں. اب اللہ اکبر مقابلے کے لیے جب امام حسین نکلتے جانے کے لیے, پھر امام حسین کے سامنے حضرت علی اکبر آتے ہیں اور کہتے بابا جان میرے ہوتے ہوئے آپ مقابلے کے لیے جائیں, یہ کیسے ممکن ہے, آپ مجھے اجازت دیجئے. ہم شبیہ رسول حضرت عباس علمبردار مقابلے کے لیے, حضرت علی اکبر مقابلے کے لیے آ رہے ہیں. اللہ اکبر. جب ہم شبیہ رسول میدان میں آئے, کافر ایک وقت کے لیے چونک گئے, حیرت میں پڑ گئے کہ مقابلے کے لیے کون آیا ہے. کسی نے پکار کر کہا اے لوگوں نہ گھبراؤ, نہ ڈرو, یہ رسول نہیں بلکہ ہم شبیہ رسول ہے, یہ حسین کا بیٹا علی اکبر ہے. جب علی اکبر کو لوگوں نے دیکھا تو کسی کی ہمت نہیں کہ کوئی میدان میں آئے, کسی میں یہ طاقت نہیں تھی. لیکن پھر کچھ بہادر کہلائے جانے والے نامردوں نے کہا کہ ہم اس کا مقابلہ کریں گے. حضرت علی اکبر کے مقابلے میں بہت سے شام کے رہنے والے بہادر, کوفہ کے رہنے والے نام نہاد بہادر آئے. حضرت علی اکبر نے سب کو کیفر کردار تک پہنچایا. حضرت علی اکبر جام شہادت نوش کرتے ہیں, حضرت قاسم شہید ہوتے ہیں, حضرت علی اصغر کے سینے پر تیر چلایا جاتا ہے. جب سب شہید ہو گئے, خیمہ حسین میں کوئی نہ بچا. حضرت اون و محمد بھی شہید ہو گئے. جب کوئی نہ بچا, اب امام حسین اپنے خیمے کی خواتین کے پاس آتے ہیں. آنے کے بعد کہتے اب سب تو جا چکے ہیں, اب میری باری, اب مجھے جانا ہے. لیکن فرمایا گیا اس وقت خیمہ حسین میں حضرت امام زین العابدین موجود تھے. بیماری کے عالم میں شدت کا بخار تھا. امام زین العابدین نے جب سنا کہ بابا جان جا رہے ہیں, امام حسین جو شدت کے بخار میں مبتلا تھے, آپ اپنی پوری طاقت کو جمع کر کے کہتے ابو جان, بابا جان مجھے اجازت دے, میں آپ سے پہلے جانا چاہتا ہوں. اور پوری طاقت کو اکٹھا کر کے امام زین العابدین کھڑے ہوتے ہیں. لیکن اتنی شدت کا بخار تھا اور اتنی کمزوری بظاہر اس وقت امام زین العابدین پر جاری اور طاری تھی کہ امام زین العابدین کھڑے ہونا چاہتے ہیں, لیکن بخار کی شدت سے پھر جس جگہ پر آپ آرام فرما رہے تھے پھر اسی جگہ پر لیٹ جاتے ہیں, کھڑے نہیں ہو پاتے. امام حسین اپنے شہزادے سے فرماتے ہیں او میرے شہزادے, تم نے میدان میں نہیں جانا اس لیے کہ تم ہی تو ہو جس سے میری نسل قیامت تک باقی رہنے والی ہے. تمہیں تو میری امانتوں کا امین بننا ہے, تمہیں تو مصطفیٰ جان رحمت کی آل کو پوری دنیا تک پھیلانا ہے. امام زین العابدین کے حوالے بہت ساری امانتیں امام حسین کرتے ہیں, آپ کو اپنا جانشین بناتے ہیں. اور اس کے بعد اب جب امام حسین میدان کربلا میں نکل رہے ہیں تو اس شان سے نکلتے ہیں کہ جو لباس امام حسین نے پہنا ہے وہ لباس مصطفیٰ جان رحمت کا لباس, حضور سے عطا کیا گیا جھبا امام حسین زیب تن فرماتے ہیں, اور سر پر مصطفیٰ جان رحمت سے عطا کیا گیا کالے رنگ کا امامہ امام حسین باندھتے ہیں. حضور سے ملا ہوا امامہ شریف امام حسین کے سر پر ہے. اور جب نکل رہے ہیں ہاتھ میں تلوار بھی ذوالفقار حیدری ہے, مولا علی کی تلوار ہاتھ میں ہے. اور
فرمایا گیا جو ڈھال آپ کے ہاتھ میں ہے یہ ڈھال بھی کوئی معمولی ڈھال نہیں بلکہ حضرت امیر حمزہ سے ملی ہوئی ڈھال، حضرت امیر حمزہ کی ڈھال ہاتھ میں ہے، اور جو زرہ آپ نے پہنی ہے وہ زرہ بھی بھائی امام حسن کے عطا کی ہوئی زرہ، اس شان کے ساتھ تبرکات لے کر کے تلوار مولا علی کی، امامہ رسول کائنات کا، ڈھال حضرت امیر حمزہ کی، جو زرہ آپ نے جسم پر پہنی امام حسن کی، اس شان کے ساتھ اللہ اکبر وہ میدان میں نکلا ہے دلہا بن کر کے جسے سیدہ فاطمہ اپنے ہاتھوں سے دلہا بنانا چاہتی تھی۔ آج وہ حسین اعظم، وہ سیدہ فاطمہ کا لخت جگر، وہ مولا علی کا لخت جگر، وہ سرور کائنات کا آنکھوں کا تارا، وہ حسین ابن حیدر آج میدان میں دلہا بن کر کے نکلا ہے۔ لیکن اس شان کے ساتھ کہ جانتے ہیں کہ آج جب میدان میں نکلیں گے تو اب واپس لوٹ کر خیموں کی طرف نہیں آنا، اب واپس پلٹ کر اپنے گھر والوں سے ملاقات نہیں ہونی، گھر میں خواتین موجود ہے، اتنے سارے غم، اتنی ساری مصیبتیں سامنے کہ آنکھوں کے سامنے اپنے جانثاروں کو شہید ہوتے ہوئے دیکھا، آنکھوں کے سامنے عباس علمبردار کو شہید ہوتے دیکھا، آنکھوں کے سامنے حضرت قاسم کی جوانی کو لوٹتے ہوئے آپ نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، حضرت علی اکبر اور حضرت اصغر کو اپنے آنکھوں کے سامنے آپ نے شہید ہوتے ہوئے دیکھا ہے۔ اب وہ اتنے غموں کا پہاڑ لے کر کے امام حسین میدان کربلا میں نکلے۔ بعض روایتوں کے مطابق اس وقت امام حسین کی عمر مبارکہ 56 سال کی ہے، 56 سال کی عمر امام حسین کی۔ فرمایا گیا کربلا کے واقعے سے پہلے امام حسین کی داڑھی مبارک میں ایک بھی سفید بال نہیں تھا، آپ کی داڑھی کا ایک بھی بال سفید نہیں تھا، لیکن جب آپ میدان کربلا میں نکلے اور اتنے سارے مصیبتیں، اتنے سارے غم جب آپ پر آئے تو جس وقت آپ میدان کربلا میں نکلے تو فرمایا گیا آپ کی پوری داڑھی ان غموں کی وجہ سے سفید ہو چکی تھی، پوری داڑھی سفید آپ کی ہو چکی تھی۔ امام حسین میدان کربلا میں نکلے اور آپ نے خطبہ ارشاد فرماتے ہوئے کہا، لوگوں کیا تمہیں نہیں پتا میں کون ہوں؟ کیا تم نہیں جانتے میری شان کیا ہے؟ میں وہی ہوں جس نے بچپن میں مدینے کے تاجدار کی زبان چوسی ہے، میں وہی ہوں جسے نبیوں کے تاجدار نے اپنے گردن مبارک پر اور اپنے کندھوں مبارک پر بٹھا کر کے مدینے کی گلیوں میں سیر کرائی ہے، میں وہی ہوں جس نے فاطمہ کا دودھ پیا ہے، میں وہی ہوں جو علی ابن ابی طالب کا شہزادہ اور بیٹا ہوں۔ اے لوگوں کیا تم مجھے نہیں جانتے؟ کیا مدینے کے تاجدار نے نہیں کہا کہ میں جنتی جوانوں کا سردار ہوں؟ اگر تمہیں یقین نہیں تو آج بھی صحابہ موجود ہیں، جاؤ ابو سعید خدری سے پوچھو، جاؤ عبداللہ ابن عمر سے پوچھو، یہ صحابہ موجود ہیں، وہ گواہی دیں گے کہ رسول اللہ نے میرے لیے فرمایا کہ میں جنتی جوانوں کا سردار ہوں۔ اے لوگوں آج بھی میں تمہیں کہتا ہوں جنگ چھوڑ دو، یزید کی بیعت چھوڑ دو، رسول کائنات کے دین کی طرف آ جاؤ۔ اگر آج بھی تم توبہ کر لو گے میں تمہیں معاف کر دوں گا، میں تمہیں معاف کر دوں گا۔ جب یزیدیوں نے یہ خطبہ سنا امام حسین کا تو کوفی یزیدی جو تھے وہ پیچھے ہٹنے لگے۔ اتنے میں ابن سعد نے اور خولی نے اور شمر نے ان بدبختوں نے جب دیکھا کہ فوج پیچھے ہٹ رہی ہے، انہوں نے پھر پکار کر کے کہا کہ حسین آج ہم تمہاری باتیں سننے کے لیے نہیں آئے، ہم تو آج تم سے جنگ کرنے کے لیے آئے ہیں، ہم تم سے جنگ کریں گے، جیت جائیں گے تو ہمیں بہت سی مال و دولت ملیں گی، حکومت ملیں گی، ہم تو تم سے لڑنے کے لیے آئے ہیں۔ اس طرح انہوں نے کچھ باتیں کہہ کر کے فوجیوں کو ابھارا۔ اب امام حسین کے سامنے بھلا لڑنے کے لیے کس کی ہمت ہے، کس کی طاقت ہے؟ ہاتھ میں ذوالفقار حیدری لے کر کے اللہ اکبر امام حسین یزیدی فوج کے درمیان داخل ہوتے ہیں، اور فرمایا گیا امام حسین نے جب ذوالفقار حیدری کو چلانا شروع کیا، کافروں کے سروں کو اڑانا شروع کیا، یہ یزیدی، یہ کوفی جو نام نہاد مسلمان تھے لیکن حقیقت میں تو کافر ٹھہرے، اس لیے کہ ابن رسول سے دشمنی کی ہے۔ اللہ اکبر جب آپ نے
تلوار چلانا شروع کی. سارے یزیدی لشکر میں ایک عجیب کیفیت ہے, ہر کوئی آپ کی تلوار سے بچ کر کے بھاگ رہا ہے, اپنی جان کو بچانے کی کوشش کر رہا ہے. امام حسین تلوار چلاتے جا رہے ہیں, آپ کے جسم پر بظاہر زخم بھی لگ رہے ہیں, لیکن آپ تلوار چلاتے جا رہے ہیں. فرمایا گیا امام حسین اس شان سے تلوار چلاتے کہ جس طرف آپ کی تلوار چلتی یزید کیفر کردار تک پہنچتے جاتے, کسی کی مجال نہ تھی کوئی آگے آئے, سب نے تیر چلانا شروع کر دیے. فرمایا گیا امام حسین کے وجود پر 72 سے زیادہ تیر چلائے گئے, آپ کو زخم پہنچائے گئے, لیکن امام حسین میں وہی بہادری, وہی جرت ہے. آپ تلوار چلاتے جا رہے ہیں, پیاس کی شدت بھی ہے, بھوک کی شدت بھی ہے, ان اپنے جانثاروں کا غم بھی ہے جن کو قربان ہوتے ہوئے دیکھا, اپنے جوان بیٹے کی شہادت کا غم بھی ہے, اپنے خیمے کی خواتین کا غم بھی ہے کہ میں چلا جاؤں گا, خیمے کی خواتین کے ساتھ کیا سلوک ہوگا, بیمار زین العابدین کے ساتھ یہ یزیدی کیا سلوک کریں گے, میری بیوی, میری بہن, میری شہزادیاں موجود ہے, ان کے ساتھ کیا سلوک کیا جائے گا. سارے غم سینے میں ہے, لیکن بہادری کے ساتھ تلوار چلائی جا رہی ہے. لیکن اچانک وہ تلوار رک جاتی ہے, اچانک وار کرنا آپ رکاتے ہیں, تلوار روک دیتے ہیں. وجہ کیا ہے, یہ تلوار کیوں رکتی ہے؟ جس تلوار کو بھوک اور پیاس نہ روک سکی, جس تلوار کو جوان بیٹے کی شہادت کی یاد نہ روک سکی, جس تلوار کو اللہ اکبر اپنے گھر کی خواتین کی یاد نہ روک سکی, جس تلوار کو علی اصغر کی شہادت نہ روک سکی, جس تلوار کو عباس کے کٹے ہوئے بازو نہ روک سکے, آخر وہ تلوار کیوں رکتی ہے؟ وجہ کیا ہے؟ وہ تلوار رکتی ہے صرف اس لیے کہ اب نماز کا وقت آ جاتا ہے, سجدہ کرنے کا وقت آتا ہے, اب وہ تلوار رک جاتی ہے. میرے عزیزو, امام حسین تو تلوار چلا رہے تھے, زخم بھی ہے جسم پر, لیکن وہ تلوار رکی صرف اس لیے کہ اب فرض ادا کرنے کا وقت ہے, نماز ادا کرنے کا وقت ہے. آپ میدان جنگ میں ہیں, ہزاروں کا لشکر آپ کے سامنے موجود ہے, لیکن اس کے باوجود بھی جب نماز کا وقت آتا ہے امام حسین سب کچھ چھوڑ کر پہلے اپنے رب کی بارگاہ میں سر جھکانے کو ترجیح دیتے ہیں. ہم اور آپ اپنے آپ کو حسینی کہتے ہیں, ہماری نمازیں کہاں ہیں؟ ان کی نمازیں میدان کربلا میں قضا نہیں ہو رہی ہے, اور ہماری نمازیں نرم نرم گدوں پر قضا ہو جاتی ہیں. پیٹ بھر کر کھانے کے بعد بھی ہم نمازوں کو چھوڑ رہے ہیں, اپنی مرضی کا کھانے اور پینے کے بعد ہم نمازوں کو ترک کرتے ہیں. لیکن حسین اعظم اس وقت بھی سجدہ کر رہے ہیں, نماز ادا کر رہے ہیں. اس وقت بھی آپ نے, پانی نہیں تھا تو خیمہ حسین میں تیمم کر کے نماز ادا کی جا رہی ہے, اور ہمارے ہاں تو سب کچھ موجود ہے لیکن نمازیں چھوٹ رہی ہے. کسے فکر ہے نماز کی؟ امام حسین نے یزیدیوں سے کہا, یزیدیوں, اے کوفیوں, جمعہ کا دن ہے, پوری دنیا کے اندر منبر پر کھڑے ہو کر میرے نانا کا نام پکارا جا رہا ہوگا. اے یزیدیوں, نماز کا وقت ہے, مجھے نماز ادا کرنے دو. اب یہاں پر بہت سی روایتیں موجود ہیں. ایک روایت میں کہ آپ نے نماز کی نیت باندھ کر آپ پہلی رکعت کے سجدے میں گئے, اور ایک روایت میں یہ کہ آپ ڈائریکٹ سجدہ ادا کرنے کے لیے رب کی بارگاہ میں اپنے سر کو جھکاتے ہیں. شمار ابن سعد جیسے بدبخت سوچتے موقع اچھا ہے, اس تلوار کو تو ہم روک نہ سکے, اب موقع اچھا ہے, حسین سجدے میں ہے, یہی وقت ہے کہ ہم حسین کے سر کو اس کے تن سے جدا کر دے. انہوں نے موقع کو غنیمت جانا, اور جب امام حسین نے اپنے سر کو سجدے میں اپنے رب کی بارگاہ میں جھکایا, ان یزیدیوں نے امام حسین کے سر پر ایسا وار کیا کہ امام حسین کا سر آپ کے تن سے جدا ہو گیا. انا للہ و انا الیہ راجعون. آپ کے سر کو جدا کر کے رکھ دیا گیا. یہ ایک ایسا سجدہ تھا کائنات کا, ایسا سجدہ کہ دنیا میں بڑے بڑے متقی اور پرہیزگار آئے اور لوگوں نے بہت سے سجدے دیکھے, لیکن اے حسین ابن حیدر, آپ کے سجدے کو سلام کہ کسی کا سجدہ 2 منٹ کا, کسی کا 5 منٹ کا, کسی کا 1 گھنٹے کا, کسی کا 1 رات کا سجدہ, لیکن حسین آپ کے سجدے کو سلام. آپ نے ایسا سجدہ کیا کہ سر جھکاتے ہوئے تو پوری دنیا نے دیکھا, لیکن یہ سجدہ ایسا سجدہ ہے کہ پھر سر اٹھاتے ہوئے کسی نے نہ دیکھا. یہ سجدہ
سجدہ صبح قیامت تک کے لیے سجدہ ہے۔ اللہ اکبر۔ امام حسین گویا کہ کربلا کی میدان سے پکار کر کہہ رہے ہیں کہ اے لوگوں گواہ رہنا کہ عدو تھے، جب سر پہ تیغ تولے حسین سجدے میں جا کے بولے مدینے والوں گواہ رہنا نماز میری قضا نہیں ہے، نماز میری قضا نہیں ہے۔ آج ہم نمازوں کو ترک کرتے ہیں۔ اے حسینیوں، اگر ہم سچے حسینی ہیں تو حسین اعظم کے کردار کو دیکھے۔ حسین تلوار کے سائے میں نماز ادا کر رہے ہیں، آج ہم اے سی میں بھی نماز ادا کرنے کو اہمیت نہیں دیتے، پنکھوں کے سائے میں بھی آج ہم نماز ادا نہیں کرتے۔ عزیزو، نماز ہم سب کے لیے بہت بڑا فرض ہے۔ اگر سچے حسینی ہے نماز پڑھنے والے بن جائے۔ اللہ اکبر۔ جیسے امام حسین شہید ہوتے ہیں اب فرمایا گیا کہ یزیدی جو فوج ہے، کوفیوں کی جو فوج ہے، ان کی فوج میں اچانک ڈھول باجے اور نقارے بجانے شروع کر دیے جاتے ہیں۔ اعلان جشن منایا جاتا ہے کہ ہم نے فتح حاصل کر لی، ہم جیت گئے، اور ان کی فوج کے اندر ایک جشن کا ماحول ہے۔ امام حسین کے خیمے میں خبر پہنچتی ہے کہ امام حسین شہید ہو چکے ہیں، آنسو بہائے جا رہے ہیں۔ امام زین العابدین بھی موجود ہے اور گھر کی خواتین بھی موجود ہے، اور ادھر جشن ہے پورے کربلا کے میدان میں کہ ہم نے حسین ابن علی کو شہید کر دیا، ہم جیت گئے۔ لیکن دراصل امام حسین نے ہار اور جیت کا فلسفہ پوری کائنات کو سمجھا دیا کہ لوگوں، دنیا سے ہم اگر چلے جائے تو اسے ہار نہیں کہتے، اور بظاہر زندہ رہ جائے تو اسے جیت نہیں کہتے، بلکہ امام حسین کی زندگی اور آپ کی شہادت یہ بتا رہی ہے کہ اگر جسم سے روح نکل جائے لیکن آپ کی زبان پر حق جاری رہے، یہی جیت کی علامت ہے، اور اگر جسم میں روح باقی ہے اور زبان پر حق بات نہیں ہے تو پھر زندہ ہونے کے بعد بھی ہم مردہ ہو چکے ہیں۔ ہمارے جسم میں روح کا ہونا یہ زندگی کی علامت نہیں ہے۔ جسم سے روح نکل جائے لیکن زبان پر حق جاری رہے، ہم حق بولے، یہ زندگی کی علامت ہے۔ اس لیے حسین بظاہر تو شہید ہو چکے، حسین علیہ السلام، اللہ اکبر، حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جسم سے روح تو نکل چکی ہے، آپ کے جسم سے آپ کے سر کو جدا تو کر دیا گیا ہے، لیکن قیامت تک کے لیے امام حسین نے ایک یادگار قائم کی اور بتایا ہے، اللہ اکبر، کہ قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے۔ اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد، اسلام کو زندگی امام حسین کی شہادت سے ملی ہے، اسلام کو تازگی امام حسین کی شہادت سے ملی ہے۔ اللہ اکبر۔ اب جب یزیدیوں نے نقارے اور ڈھول باجے بجائے، یہاں سے ایک بات یہ بھی پتہ چلتی ہے کہ امام حسین کی شہادت پر یہ نقارے اور ڈھول باجے بجانا یہ حسینیوں کا طریقہ نہیں بلکہ یزیدیوں کا طریقہ ہے، یہ کوفیوں کا طریقہ ہے۔ انہوں نے ڈھول تماشے کیے، جشن منایا۔ ہم اگر حسینی ہیں تو اس دن پھر ہمیں معاذ اللہ ڈھول باجے نہیں بجانے، اس دن ہمیں میدانوں میں نہیں نکلنا، اس دن ہمیں گلیوں کے اندر نہیں نکلنا، بلکہ اس دن تو ہمیں امام حسین کے نقش قدم پر چلتے ہوئے نمازوں کی پابندی کرنی ہے، نوافل پڑھنی ہے، قرآن پاک کی تلاوت کرنی ہے۔ فرمایا گیا جو یوم عاشورہ کو اگر 10 آیتیں بھی قرآن پاک کی تلاوت کرے تو اللہ پاک اسے 10 مرتبہ قرآن پاک پڑھنے کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ اس دن قرآن پڑھنے والے بن جائے، تلاوت قرآن والا دن بنائے۔ نمازوں کے بارے میں ہم ہر سال سنتے ہیں کہ اس دن ہم عاشورے کی نمازیں ادا کریں، یوم عاشورہ کی دعا کا اہتمام کرے۔ اللہ اکبر۔ اسی طرح اس دن یتیم کے سر پر شفقت کے ساتھ ہاتھ پھیرے۔ ابھی وقت اتنا نہیں کہ ہم ان باتوں کو بھی سنیں، انشاءاللہ زندگی رہی تو یوم عاشورہ کے دن ہم کو کون کون سے اعمال کرنے ہیں انشاءاللہ ہم پھر کبھی سنیں گے۔ اس دن فرمایا گیا آنکھوں میں سرما پہنے، اس دن غسل کرے، اس لیے کہ فرمایا گیا جو اس دن غسل کرتا ہے اس کے جسم پر کیسی بیماری ہو اللہ پاک اسے بیماری سے شفا عطا فرما دیتا ہے۔ یوم عاشورہ کے دن غسل کرے، سنت کے مطابق سرما پہنے، خوشبو لگائے، اپنے آپ کو امام حسین کے کردار کی طرح، ان کے اخلاق کی طرح اپنے آپ کو ڈھالے، مسجدوں کو آباد کرے، ہماری ایک نماز بھی قضا نہ ہونے پائے، تلاوت قرآن کی محفلیں سجائے، نعت مصطفیٰ کی محفلیں سجائے، امام حسین کے تذکرے کرے۔ اللہ پاک مجھے آپ کو ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اگر میرے بولنے میں کوئی شران گرفت ہوتی ہو تو میں آپ سب کو گواہ بنا کر
کے توبہ کرتا واستغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیک سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک۔ آخر میں ایک اعلان یہ بھی سماعت